کنٹریز انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اٹلی کے بارے میں۔ اٹلی ایک خود مختار ملک ہے جو جزیرہ نما پر مشتمل ہے، جس کو الپس کے ذریعے محدود اور کئی جزیروں سے گھرا ہوا ہے۔ اٹلی جنوب وسطی یورپ میں واقع ہے اور اسے مغربی یورپ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک مرکزی پارلیمانی جمہوریہ روم جس کا دارالحکومت ہے۔ ملک کا کل رقبہ 301 سے لے کے 340 کلومیٹر 116 سے 350 مربع میل پر محیط ہے اور فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، سلووینیا اور سان مارینو کے محصور مائکرو اسٹیٹ کے ساتھ زمینی سرحدیں مشترکہ ہیں۔ اٹلی کے پاس سوئٹزرلینڈ میں علاقائی کھوج ہے اور تیونس کے پانیوں میں سمندری کھدائی ہے۔ تقریباً 60 ملین باشندوں پر مشتمل، اٹلی یورپی یونین کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا رکن ملک ہے۔ جنوبی یورپ اور بحیرہ روم میں اس کے مرکزی جغرافیائی محل وقوع کے مطابق اٹلی تاریخی طور پر متعدد افراد و ثقافتوں کا گھر رہا ہے۔ آج کل کے اٹلی کے دور میں پھیلے ہوئے متعدد قدیم لوگوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہم ہند یورپی اطالوی قوم ہے جس نے جزیرہ نما کو اس کا نام دیا۔ کلاسیکی دور سے ہی شروع ہوا فیشن اور نو آبادیاتی بنیادیں اٹلی کے یونانیوں میں رکھی۔ پہلی صدی قبل مسیح تک رومن سلطنت بحیرہ روم کے طاس میں ایک غالب اقتدار کے طور پر ابھری اور ایک ممتاز ثقافتی، سیاسی اور مذہبی مرکز بن گیا جس نے پیکس رومانیہ کا افتتاح کیا، جس میں 200 سے زیادہ سال کا عرصہ تھا۔ اس دوران اٹلی کا قانون، ٹیکنالوجی، معیشت، آرٹ اور ادب نے ترقی کی۔ اٹلی رومیوں اور سلطنت کا میٹروپول رہا جس کی ثقافت، حکومت، عیسائیت اور لاطینی اسکرپٹ کی عالمی تقسیم میں بھی میراث دیکھا جا سکتا ہے۔ قرون وسطی کے ابتدائی دور کے دوران اٹلی نے مغربی رومن سلطنت کے خاتمے اور وحشی جارحیت کو برداشت کیا، لیکن 11ویں صدی تک متعدد حریف شہروں اور سمندری جمہوریہ خاص طور پر اٹلی کے شمالی اور وسطی علاقوں میں تجارت کے ذریعے بڑی خوشحالی کی طرف گامزن ہوئے۔ تجارت اور بینکاری جدید سرمایہ داری کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ زیادہ تر آزاد ریاستوں نے ایشیا اور قریب مشرق کے ساتھ یورپ کے مرکزی تجارتی مراکز کی حیثیت سے کام کیا، اکثر بڑے جاگیرداری بادشاہوں سے کہیں زیادہ جمہوریت کا لطف اٹھاتے ہوئے جو پورے یورپ میں مستحکم ہو رہے ہیں۔ تاہم وسطی اٹلی کا کچھ حصہ مذہبی پاپل ریاستوں کے ماتحت تھا، جبکہ جنوبی اٹلی 19ویں صدی تک بڑے پیمانے پر جاگیردار رہا۔ جزوی طور پر بازنطینی عرب، نارمن، انجیون، اراگون اور دیگر غیر ملکی فتوحات کی فتح کے نتیجے میں خطۂ پنر جہراً اٹلی میں شروع ہوا اور بقیہ یورپ میں پھیل گیا، جس سے انسانیت، سائنس، ریسرچ اور آرٹ میں نئی دلچسپی لائی گئی۔ اطالوی ثقافت پر وان چڑھا جس میں مشہور اسکالرز، فنکار اور کثیر المثل تیار ہوئے۔ قرون وسطی کے دوران اطالوی متلاشیوں نے مشرق بعید اور نئی دنیا کے نئے راستے دریافت کیے، جس سے یورپی دور کی دریافت کا آغاز ہوا۔ بہرحال اٹلی کی تجارتی اور سیاسی طاقت نے تجارتی راستوں کے افتتاح کے ساتھ نمایاں طور پر ختم ہو چکی ہے، جس نے بحیرہ روم کو عبور کیا۔ اطالوی شہروں کے مابین دشمنی اور لڑائی جھگڑے جیسے 15ویں اور 16ویں صدی کے اطالوی جنگ اٹلی کو بکھیر گیا اور متعدد اطالوی کئی صدیوں کے دوران متعدد یورپی طاقتوں کے ذریعے ریاستوں کو فتح اور مزید تقسیم کیا گیا۔ مونٹیو پوگلیو سے ہزاروں پیلیوں تک دور کی نمونے برآمد کی گئی ہیں اور آج سے لگ بھگ 8,50,000 سال قبل کی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے وہ جزیرہ نما میں پہلے ہی ہومیننز کی رہائش کا سب سے قدیم ثبوت بن چکے ہیں۔ برسوں پہلے جبکہ جدید انسان تقریباً 40,000 سال پہلے ریپرو موچی میں نمودار ہوئے تھے۔ 17ویں اور 11ویں صدی قبل مسیح کے درمیان یونانیوں نے اٹلی کے ساتھ رابطے قائم کیے اور 18ویں اور 7ویں صدی
قبل مسیح میں سسلی کے ساحل اور جزیرہ نما اطالوی کے جنوبی حصے میں متعدد یونانی نو آبادیات قائم کی گئیں جو میگنا گریسیا کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ یونانی نو آبادیات نے اطالوی عوام کو جمہوری حکومت کی شکلوں اور اعلیٰ فنکارانہ اور تہذیبی اظہار کے ساتھ رابطے میں رکھا۔ ینگ اٹلی کا سب سے مشہور ممبر انقلابی اور جنرل جیوزیپ گریبالڈی تھا جو اپنے انتہائی وفادار اور پیروکاروں کے لیے مشہور تھا، جس نے جنوبی اٹلی میں اطالوی جمہوریوں کے اتحاد کے لیے مہم چلائی تھی۔ تاہم شمالی اٹلی کی بادشاہت، جس نے سارڈینیا کی بادشاہی میں واقع ہوز آف سوئی کی حکومت کی، جس کی حکومت کا کاؤنٹ کیمولو بینسو کی سربراہی میں تھا، کو بھی متحدہ اطالوی ریاست کے قیام کے عزائم تھے۔ 1848 میں یورپ میں پھیلے ہوئے آزاد خیال انقلابات کے تناظر میں آسٹریا پر آزادی کی ایک نام پہلی جنگ کا اعلان کیا گیا۔ 1855 میں کرائمیا کی بادشاہی میں بادشاہی سرڈینیا برطانیہ اور فرانس کی اتحاد بن گئی، جس نے بڑی طاقتوں کی نظر میں کیور کے ڈپلومیسی کو قانونی حیثیت دے دی۔ فرانس کی مدد سے، جس کے نتیجے میں لومبارڈی کو آزاد کیا گیا۔ 1860 سے 1861 میں گیریبالدی نے نیپلس اور سسلی ہزاروں کی مہم میں اتحاد کی مہم چلائی، جبکہ ہاؤس آف سیوئی فوجیوں نے اطالوی جزیرہ نما کے مرکزی علاقوں پر قبضہ کیا، سوائے روم اور پاپل ریاستوں کے کچھ حصے۔ 26 اکتوبر 1860 کی جوزیپی گریبالڈی اور سارڈینیا کے آخری بادشاہ وکٹر ایمانوئل کے مابین ہونے والی مشہور ملاقات کا مقامات تھا، جس میں گیریبالدی نے وکٹر ایمانوئل کا ہاتھ ہلا کر اسے اٹلی کا بادشاہ تسلیم کیا تھا۔ اس طرح گیریبالدی نے ایک بادشاہت کے تحت اطالوی اتحاد کی خاطر جمہوریوں کی امیدوں کی قربانی دی۔ کیور نے 1860 میں گیریبالڈی کی جنوبی اٹلی کو سلطنت کے ساتھ ساتھ اتحاد میں شامل ہونے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ اس سے سارڈینیا حکومت کو 17 مارچ 1861 کو متحدہ اطالوی بادشاہت کا اعلان کرنے کی اجازت مل گئی۔ وکٹر ایمانوئل دوم پھر متحدہ اٹلی کا پہلا بادشاہ بن گئے اور دارالحکومت کو ٹورنٹو سے فلورنس منتقل کر دیا گیا۔ 1866 میں وکٹور ایمانوئل دوم نے آسٹریلیا پروسین جنگ کے دوران پرشیا کے ساتھ اتحاد کیا اور تیسری اطالوی جنگ آزادی پر زور دیا، جس نے اٹلی کو وینیٹیا سے الحاق کرنے کی اجازت دی۔ آخرکار 1870 میں جب فرانس نے ایک بڑی تباہ کن فرانکو پرشین جنگ کے دوران روم میں اپنے فوجی دستے ترک کر دیے تاکہ پرشین کی بڑی فوج کو گھاس میں رکھا جا سکے، اطالوی پاپل ریاستوں کا اقتدار سنبھال کر اقتدار کے خلا کو پر کرنے کی طرف بڑھے۔ اطالوی اتحاد مکمل ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد اٹلی کا دارالحکومت روم منتقل کر دیا گیا۔ وکٹر ایمانوئل، گیریبالدی، کیور اور مازینی کو اٹلی کے 4 باپ دادا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔